باقی اعمال اور یہ صحابہ تو ثابت ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت خدا دی قسم خشک مولوی پتہ نہیں کی کچھ کہہ جاندے نے ممبر تے بہ کے، لیکن رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم جنہ سینیاں چ مصطفیٰ امام الانبیاء دا صدقہ اللہ نے ایمان رکھے ہے نا، وہ ممبر تے بہ کے بھی کملی والے نال پیار کر دے نے، ممبر تو لے کے بھی مصطفیٰ نال پیار کر دے نے. کیوں انہاں دا ایمان تے عقیدہ وجدان ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں انہاں دے ذہن ہر ویلے ذہن دے اندر تصورات دے اندر یہی بات رہندی ہے، مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نال محبت کرن والے تے صبح و شام یہی ورد کردے نے، اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اکو ہی حیاتی دا بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، اللہ دے حبیب نال. سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سب کچھ یار تو نثار ہونا، سب کچھ یار تو نثار. مرد کر رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ دا عقیدہ ویکھو کڈا عظیم ہے، کڈا اعلیٰ عقیدہ ہے. لوکاں پتہ نہیں عقائد کتھوں بنا لینے خدا دی عزت دی قسم. عقیدہ صحابہ دا الحمدللہ ثم الحمدللہ او عقیدہ اہل سنت و جماعت بولے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کعبے دے سین دے اندر سامنے کعبۃ اللہ، اللہ کریم زندگی چ بار بار با ادب حاضری کعبۃ اللہ دی نصیب فرمائے. کعبہ شریف جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف دا طواف کردیاں نا، ہن حضرت عمر ابن خطاب کڈے تکڑے بندے دا نام ہے، کڈے جرت والے انسان دا نام ہے عمر ابن خطاب، کڈی جری پہلوان شخصیت دا نام ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. او فاروق اعظم میرے آقا نے فرمایا جتھوں میرا عمر لنگدا ہوئے نا شیطان سامنے آ جاوے تو راہ چھڑ کے نس جاندا ہے، اس راہ تے شیطان ٹک نہیں پاندا جتھوں میرا عمر لنگدا ہو. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتھوں میرے عمر ابن خطاب گزردے ہون شیطان وہ راہ چھڑ جاندا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ہوئے جدی زبان تے حق جاری فرمایا رب نے، عمر ہوئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آقا فرماتے نے میں آخری نبی ہاں، میرے بعد نبی پیدا کوئی نہیں کائنات تے قیامت دی صبح تک ہو سکدا. آقا نے فرمایا اگر اللہ نے کسے نو نبی بنا کے کلنا ہوندا اللہ عمر ابن خطاب دے سر تے نبوت دی دستار سجا کے کلدا، نبوت دی پاگ عمر ابن خطاب دے سر تے اللہ پا کے کلدا. یعنی او صلاحیتاں او معیار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچ رب نے رکھیا سی جیڑا معیار اللہ نے نبیاں تے رسولاں وچ رکھیا ہے. اور آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی پیدا ہو سکدا، گرج کے بولو کوئی نبی پیدا ہو سکدا. ساڈا نبی آخری نبی، ساڈا نبی تائیاں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر نبی ہونا ہوندا تے اللہ عمر ابن خطاب نو نبی بنا کے بھیجدا. سنو عقیدہ ختم نبوت.
میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستو انہوں عام نہ سمجھو، عقیدہ ختم نبوت واللہ باللہ تاللہ اللہ دے اسم گرامی دی قسم اٹھا کے کہنا ماں، اے صرف ایمان دا ایک جز نہیں بلکہ عقیدہ ختم نبوت آئین ایمان ہے، آئین ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت آئین ایمان ہے، جدے سینے وچ میرے مصطفیٰ دے ختم نبوت دا عقیدہ روشن نہیں نا، وہ اپنے آپ نو اج بھی بے ایمان سمجھے تے کل بھی بے ایمان سمجھے۔ میرا نبی آخری نبی ہے اور حضور تے ایمان اس چیز تے رکھنا کہ ختم نبوت دا میرے نبی نو بادشاہ مننا، اے دا نا آئین ایمان ہے، آئین ایمان ہے۔ میں عرض کر رہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر ابن خطاب شین کعبہ وچ کعبے دا طواف پہ کر دینے، آج 4 کتابڑیاں پڑھ کے دے جناب ایڈے ایڈے لمبے فتوے سٹن والی قوم، پتہ ہی نہیں نہ دین دا اگے دا نہ پیچھے دا، ممبر تے بیٹھ کے جناب نہ جانے کیسی عجیب قسم دی گفتگو۔ آسن امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے نوکر تینوں دس دینے کہ ممبر اور مصلی دا تقدس کیے اور ممبر اور مصلی دی ذمہ داری کیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ پاک رسول دی بارگاہ چ بیٹھ کے قرآن پڑھے ہیں، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دے سیم دے اندر نے طواف کر دیاں نگاہ حجر اسود تے جا پئی، جدو حجر اسود تے نگاہ پئی ہے آپ سامنے کھڑے ہو گئے نے، حجر اسود نو فرمایا اے پتھر حجر اسود سن لا، اے حجر اسود تو کعبۃ اللہ دے اندر تینو چسپاں کیتا گیا وے، کعبۃ اللہ دے اندر تینو رکھیا گیا وے، یاد رکھ لا دیوارے کعبہ دے اندر تینو فٹ کیتا گیا وے، اے حجر اسود یاد رکھ لے میں تینو اس واسطے نہیں چومن لگا کہ تو کعبے دے اندر جڑیا ہویا میں، اس واسطے نہیں چومن لگا کہ تو جنت دے وچوں آیا میں، اس واسطے نہیں چومن لگا بڑے بڑے امیراں دے لب تیرے نال لگے نہیں، حجر اسود سن لے تینو اس واسطے عمر نہیں چومن لگا کہ تو کعبے دے اندر جڑیا ہویا میں، جنتی پتھر ہے، فرمایا میں تے اس واسطے چومنا پیاواں تینو میرے پاک رسول نے چومیا ہے، میں اس واسطے چومنا پیاواں تینو میرے پاک رسول نے چومیا ہے۔ ویکھ نظرہ نسبت دی بات، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دے سین دے اندر کھڑے ہو کے پتھر وال مخاطب ہو کے فرما دینے میں تینو کدے بھی نہ چومدا، کدے بھی نہ چومدا، میں صرف چومیا اس واسطے تینو ذات مصطفیٰ نے چومیا میں، تینو رب دے حبیب جگ دے طبیب رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار نے چومیا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے تینو چومیا ہے۔ اسے یہ دا ترجمہ انج کر لو پتہ چلیا غلامی دا حق ادا کر کے وخا دیتا ہے، غلامی دا حق ادا کر کے وخا دیتا ہے۔ میرے شیخ کامل حضور سلطان العاشقین حضرت جناب علامہ پیر مہر محمد خان ہمدم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کنا پیارا ترجمہ کیتا، آپ فرماتے ہیں محمد کی غلامی حق نے بخشی ہے تجھے ہمدم، محمد کی غلامی حق نے بخشی ہے تجھے ہمدم، یہ وہ ہے جس پہ عالم کی حکومت ناز کرتی ہے، یہ وہ ہے جس پہ عالم کی حکومت ناز کرتی ہے۔ امام الانبیاء دی غلامی سب تو بڑی سند ہے، بادشاہت دی سند ویکھنی چاہندے ہو امام الانبیاء دی غلامی دا نام ہے۔ میں عرض کراں نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے
غلاموں صحابہ دا کڈا عظیم عقیدہ ہے. ایک مائی بات بھولنی نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتا جنہ سینیاں چ ایمان دا نور ہے نا وہ اپنے رب نال بڑی شدید محبت کردے نے. رب نال محبت اتنی دیر ہو ہی نہیں سکتی جد تک در مصطفیٰ دا غلام نہ بندہ بنے. جدو غلام مصطفیٰ بنے گا تو پھر اللہ محبت کرے گا. جے غلام مصطفیٰ نہیں تھی اللہ محبت کردا. بولو اللہ محبت کردا. رب فرماتا لے جا نمازاں اپنیاں، تیریاں نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں. کعبے دے چکر نے طواف کوئی نہیں، زکاتاں ٹیکسے ثواب کوئی نہیں، روزے بھوکتے پیاسے نورانیت اور روحانیت کوئی نہیں، نمازاں ایک ورزش دا نام ہے، ثواب کوئی نہیں اگر مصطفیٰ دی غلامی نہ ہوئے. جے یار دی ادا سمجھ کے کیتا جاوے تے اللہ سب قبول فرماتا ہے. سارا کچھ ہی اللہ قبول فرما لیندا ہے. عزیزان